اگر نہ ملنے والا بہترین ہو تو افرا نے پھر سے سوال کیا، اگر وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا تو ہم سے دور ہی کیوں ہوتا؟ ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو، مگر بہترین وہ ہوتا ہے جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے، اور ہماری قسمت میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ پاک تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا، پھر ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں جو نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا؟ ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ وہی ایک خدا ہے جو ہمیں پہلے بہتر دے گا، پھر آزمائے گا، اور جب اس کا بندہ کمزور پڑے گا تو اس سے وہ بہتر چھین کر بہترین دے دے گا۔ علیزہ نے مسکرا کر بولا، جبکہ افرا اس حسین دل کی مالک لڑکی کو دیکھتی رہ گئی جو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والی لڑکی تھی۔ بھابھی آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ نہیں، 2 حرف جواب آیا۔ بھائی سے آپ کو ابھی تک محبت نہیں ہوئی؟ افرا نے پھر سے سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے تمہارے بھائی سے محبت ہوئی ہے کہ نہیں، مگر میں بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ میرے شوہر ہیں، آج نہیں تو کل ان سے محبت ہو ہی جائے گی، اور وہ کوئی عام محبت نہیں ہوگی۔ محرم سے محبت کبھی عام نہیں ہوتی، دل و جان سے اس پر فنا ہوا جاتا ہے، اور میں اللہ کے بنائے گئے پاک رشتے پر سب سے زیادہ یقین رکھتی ہوں، لیزا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جبکہ ایک طرف کھڑا جہانزیب اس کی باتیں سنتا الجھن کا شکار ہوا اور قدم بھی جان کے کمرے کی طرف بڑھائے، اور وہیں دوسری جانب کھڑا ملزم اپنی مدعا جان کے اتنے خوبصورت اظہار پر اپنے روح تک سکون اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے لیزا کی جانب دیکھا، وہ آج ریڈ فراک پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے تو اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہ تھا کہ کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ ملزم لیزا کو شاپنگ پر لے جانے کے لیے جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ سیدھا اندر آتا، سیڑھیاں چڑھتا اوپر جانے لگا، مگر علیزہ اور افرا کی باتیں کرنے کی آواز سے وہیں رک گیا۔ وہاں ان کی آوازیں صحیح سنائی دے رہی تھی۔ ملزم نے قدم لاؤنج کی طرف بڑھائے۔ السلام علیکم بھائی۔ افرا ملزم جو آتا دیکھ کر فوراً کھڑے ہوتے ہوئے سلام لیا۔ وعلیکم السلام، ملزم جواب دیتا علیزہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنا ایک بازو علیزہ کے پیچھے صوفے پر پھیلایا۔ علیزہ نے گردن گھما کر ملزم کو دیکھا تو اس نے ایک آئی برو اچکائے، جیسے بول رہا ہو کہ کیا ہوا؟ علیزہ نے اس کا اشارہ سمجھ کر فوری نفی میں سر ہلایا اور تھوڑا کھسک کر دور بیٹھی۔ بھائی آپ آج اتنی جلدی گھر آ گئے؟ افرا نے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں گڑیا، تمہاری بھابھی کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے، اس لیے جلدی آ گیا۔ اب بیگم آپ کے کیا ارادے ہیں؟ ملزم افرا کو جواب دیتا آخر میں علیزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ افرا تم بھی چلو ساتھ۔ علیزہ افرا کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ نہیں بھابھی، مجھے تو بی جان کے ساتھ پیکنگ کروانی ہے، وہ پرسوں واپس حویلی جا رہی ہیں نا، میں پھر کبھی چلوں گی، ابھی آپ جائیے۔ اچھا میں بس ابھی تیار ہو کر آتی ہوں، علیزہ ملزم سے بولتی فوراً اٹھی اور تیار ہونے چلی گئی۔ علیزہ تیار ہو کر نیچے آئی تو ملزم پہلے سے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آنے لگی۔ ملزم نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو علیزہ نے بھی اسی وقت نظریں اٹھائی اور ملزم کی طرف دیکھ کر مسکرائی، اور یہ لمحہ اتنا حسین تھا کہ ملزم کو لگا وہ اس لمحے میں قید ہو گیا ہو۔ نزاکت لے کر آنکھوں میں وہ اس کا دیکھنا، واللہ ہم انہیں دیکھیں یا ان کا دیکھنا دیکھیں۔ چلے، علیزہ کی دھیمی آواز سنتے ملزم کا تبسم ٹوٹا اور اس نے علیزہ کی طرف دیکھا جو اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں چھپائے اچھی طرح حجاب کی اور چہرے پر ماسک لگانے مکمل خود کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ ملزم اپنی شہزادی کی طرف دیکھتے مسکرایا۔ بھلا جو لڑکی خود کو ڈھانپنے کا اور اپنے خدا کو راضی رکھنے کا ہنر جانتی ہو تو اس کی حفاظت خدا سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ ہم چلو۔ ملزم نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے ساتھ لیے گاڑی تک آیا، فرنٹ ڈور کھول کر علیزہ کو بٹھایا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی اپنی منزل کی جانب بڑھا دی۔ جہانزیب اس وقت بی جان کے کمرے میں ان کے سامنے بیٹھا ان کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، جو بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم شادی کر لو۔ آخرکار کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی بی جان کی آواز نے توڑی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا بی جان، جہانزیب نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیا ساری زندگی اکیلے رہو گے؟ بی جان بس میں نہیں کرنا چاہتا شادی، اور آپ آئندہ مجھ سے دوبارہ شادی کا نہیں بولیں گی۔ جہانزیب صاف گوئی کی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ بی جان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بی جان، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور یہ نہیں بدلے گا۔ ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک اور بات ذہن نشین کر لو، ہمارے مرنے پر ہمارا چہرہ دیکھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں رکھتے، تم اور اب جا سکتے ہو۔ بی جان بے حد سنجیدگی سے کہتی اپنا رخ موڑ گئی، جبکہ ان کی بات سنتا تڑپ ہی اٹھا تھا۔ بی جان، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ جہانزیب نے فوراً ان کا ہاتھ تھاما چاہا، جو بی جان نے جھٹک دیا۔ مت کہو مجھے بی جان، نہیں لگتے ہم تمہارے کچھ، چلو جاؤ یہاں سے اور کبھی ہمیں اپنی شکل مت دکھانا، آج ہمیں ہماری تربیت کا صلہ مل چکا ہے۔ بی جان نے روتے ہوئے بولا۔ نہیں بی جان، ایسا مت بولے، آپ کے سوا میرا کون ہے؟
آپ جس سے کہیں گی میں شادی کر لوں گا، خدارا مجھے خود سے دور نہ کرے۔ جہان زیب نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے افرا کے ساتھ، رخصتی ہم 1 ماہ تک کریں گے، مغزم اور تمہاری شادی ایک ساتھ ہوگی۔ بی جان نے سنجیدہ لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے بی جان، مگر آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کسی اور کی زندگی میرے ساتھ جوڑ رہی ہیں۔ اگر میں اسے خوش نہ رکھ سکا، اسے اس کے حق نہ دے سکا تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ جہان زیب سنجیدگی اور غصے سے بھرے لہجے میں کہتا کمرے سے نکل گیا۔ مجھے اپنی فری پر پورا یقین ہے، وہ اپنی محبت سے تمہیں واپس زندگی میں کھینچ لائے گی۔ بی جان ہلکا سا مسکرا کر کہتی خدا سے اپنے بچوں کے اچھے نصیب کی دعا کرنے لگی۔ جہان زیب غصے کے عالم میں تیز تیز قدم لیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب سامنے سے آتی افرا سے ایک قدم ٹکرایا۔ اس نے پہلے کہ افرا زمین پر بوس ہوتی وہ اسے بازو سے تھام کر سیدھا کر چکا تھا۔ آنکھیں کسی کو دیکھ کر آئی ہو کیا جو سامنے سے آتا شخص نظر نہیں آیا۔ وہ افرا کی طرف دیکھ کر غورا جبکہ افرا کی جان فنا ہونے کو تھی۔ وہ میں نے نہیں دیکھا، سوری افرا لڑکھڑاتی زبان میں بولی تو جہان زیب اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا آگے بڑھ گیا جبکہ افرا گرتے گرتے بچی تھی۔ اس کی اتنی بے رخی پر افرا کی آنکھیں بے سختہ نم ہوئی۔ کہاں برداشت ہوتی ہے اس شخص کی بے رخی جو ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہو۔ افرا اپنے آنسو صاف کرتی بھی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مغزم اور علیزہ اس وقت مال میں موجود تھے اور مغزم اب علیزہ کو شاپنگ کروا رہا تھا۔ اسے جو پسند آ رہا تھا وہ لیتا جا رہا تھا جبکہ علیزہ سخت اکتا گئی تھی۔ بس بھی کر دیں، اور کیا کیا لیں گے میرے پاس آگے اتنا کچھ ہے، علیزہ نے اب بیچارگی سے کہا۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں ساری دنیا خرید دوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مغزم اب کچھ بیگز دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، علیزہ اسے اپنی جگہ سے نہ ہلتا دیکھ کر فوراً بولی تو مغزم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑے گارڈ کو بیگز گاڑی میں رکھنے کا کہتے قدم باہر کی جانب بڑھائے اور گاڑی اچھے ریسٹورنٹ کی جانب موڑی۔ علیزہ اور مغزم اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب علیزہ کو کچھ یاد آنے پر ایک دم اچھلی۔ ہائے اللہ، آج تو مریم اور عائشہ نے آنا تھا اور میں نے انہیں بتایا بھی نہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ علیزہ پریشانی سے بولی، تو پھر کیا ہوا، ہم کھانا کھا کر چلتے ہیں گھر۔ مغزم نے حل پیش کیا تو علیزہ کچھ مطمئن ہوئی اور وہ دونوں کھانا کھا کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ علیزہ گھر پہنچی تو مریم اور عائشہ ابھی تک نہیں آئی ہوئی تھی۔ علیزہ نے سکھ کا سانس لیا اور فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں آ کر بیگز رکھے اور فریش ہونے چلی گئی جبکہ مغزم اسے چھوڑ کر دوبارہ آفس جا چکا تھا۔ علیزہ فریش ہو کر نکلی تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ وضو کرتی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کر کے وہ ابھی اٹھی ہی تھی کہ دھرم سے کمرے کا دروازہ کھلا اور عائشہ اندر داخل ہوئی جبکہ اس کے پیچھے مریم اور افرا داخل ہوئی۔ یقیناً انہیں افرا ہی کمرے میں لائی تھی۔ او سویٹ ہارٹ، کیسی ہو تم؟ عائشہ فوراً سے علیزہ کے گلے لگتی ہوئی بولی تو علیزہ مسکرا دی۔ بے شک اسے اپنی دونوں دوستیں بے حد عزیز تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ علیزہ نے عائشہ سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یار تمہارا کمرہ کتنا خوبصورت ہے۔ عائشہ کمرے میں چاروں طرف نظریں گھماتی ہوئی بولی جبکہ علیزہ مریم سے ملنے میں مصروف تھی۔ تم لوگ بیٹھو تو صحیح، علیزہ نے انہیں بیٹھنے کا بولا۔ نہیں، ہم باہر جا کر بیٹھتے ہیں، باہر رنڈی ہمارا ویٹ کر رہی ہیں، بس تمہیں دیکھنے کی جلدی تھی کہ یہاں چلی آئے، عائشہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولی جبکہ علیزہ ہنستی ہوئی مریم اور افرا کے ساتھ عائشہ کے پیچھے قدم بڑھائے۔ السلام علیکم ماما جان، کیسی ہیں آپ؟ علیزہ رضیہ بیگم سے خوش دلی سے ملتی ہوئی بولتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، تم کیسی ہو؟ رضیہ بیگم اسے اپنے ساتھ بٹھاتی ہوئی بولی۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ لالی تم اچانک غائب ہو گئی تھی، قسم سے ہم بہت پریشان ہو گئے تھے، مریم نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں غائب تو نہیں ہوئی تھی، عمر نے تم لوگوں کو نہیں بتایا؟ علیزہ حیران ہوئی تھی ان کی بات سن کر۔ ہمیں کسی نے کچھ نہیں بتایا، جانے کیا دشمنی ہے تمہارے بھائیوں کو ہم سے؟ عائشہ نے منہ کے عجیب و غریب ڈیزائن بناتے ہوئے کہا۔ یہ صحیح بول رہی ہے لالی، ہم بہت پریشان تھے، عمر کو فون کیا تو اس نے بولا کہ تم کہیں گھومنے گئی ہو اور ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی، پھر ہم 1 ہفتے تک تمہارا انتظار کرتے رہے پر تمہارا کچھ اتا پتہ نہیں ملا، پھر ہم تمہارے گھر گئے تو انٹی سے ساری بات پتہ چلی، مریم نے ساری بات کی وضاحت دی، اور تمہارا وہ چھوٹا شیطان علی، اس نے تو حد ہی کر دی، ہمیں تمہارا نمبر دینے کی بجائے پتہ نہیں کس نے دے دیا تھا، اور جب میں نے اسے کال کی تو آواز سنے بغیر ہی ہیلو سویٹ ہارٹ بول دیا۔ اب وہ کمینہ دن رات میرا جینا حرام کیے ہوئے ہے۔ عائشہ نے علیزہ کو اس کے بھائیوں کے کارنامے بتائے جبکہ علیزہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ہاں، وہ کہکا لگا کر ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ کیا پاگل ہو گئی اپنے بھائیوں کے کارنامے سن کر جو یوں پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہو؟ عائشہ نے جل بھن کر جواب دیا۔ یار تمہیں
انہوں نے بیوقوف بنا دیا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ علیزہ سے ابھی بھی اپنی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ چلو جی پہنچ گیا یہاں بھی قبضہ گروپ، علی نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تو سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں علی، احمد، عمر اور آصف ان کی طرف چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ علیزہ وہ اپنے بھائیوں کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اٹھ کر ان سے ملنے لگی۔ کیوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ عائشہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا کہ آپ ہماری بہن پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، علی علیزہ سے ملتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ نے اسے ایک چپیٹ رسید کی۔ یہ صرف تم لوگوں کی بہن نہیں، میری بچپن کی دوست بھی ہے، عائشہ نے علی کو گھورتے ہوئے کہا۔ بس کر دو تم لوگ، ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہو، علیزہ نے انہیں آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ تو وہ چپ کر گئے اور پھر سب مل کر باتیں کرنے لگے اور وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ملزم گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے قدم لاؤنج کی جانب بڑھائے تو آگے پوری گینگ کو دیکھ کر حیران ہی رہ گیا، جبکہ وہاں کا منظر بھی حیران کرنے والا ہی تھا۔ علیزہ کے دائیں بائیں علی اور احمد بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ علیزہ کے بالکل سامنے عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے آپس میں کوئی بحث چل رہی تھی۔ تم چپ کرو چمگادڑ کہیں کہ، وہ میری دوست ہے، میرے ساتھ بیٹھے نہ بیٹھے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ عائشہ علی کو گھورتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مریم نے ملزم کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، پر یہاں کے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ملزم علیزہ کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ علیزہ نے ایک نظر اپنے دائیں بائیں جانب بیٹھے احمد اور علی کو دیکھا، پھر سامنے بیٹھی عائشہ کو، پھر ایک دم سے اٹھی اور سیدھا جا کر ملزم کے ساتھ بیٹھ گئی اور ہاتھ سے ان لوگوں کو اشارہ کیا، جیسا کہنا چاہ رہی ہو لڑ لو اب تم لوگ اچھے سے، جبکہ وہ تینوں منہ کھولے علیزہ کو دیکھنے لگے۔ یار لالی، یہ چیٹنگ ہے، عائشہ نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے بولا، اور جو تم لوگوں نے 2 گھنٹوں سے میرا سر کھایا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تم لوگوں کا بس نہیں چلتا، چھری کانٹے سے مجھے الگ الگ کر کے اپنے پاس ہی رکھ لو۔ علیزہ ٹانگیں اوپر کرتی صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی۔ علیزہ کی بات سنتے وہاں موجود سب افراد کا کہکہ بے ساختہ تھا، جبکہ عائشہ نے برا سا منہ بنایا۔ عائشہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ملزم کی جانب آئی۔ بھائی آپ پلیز وہ لڑکوں کی ٹیم میں بیٹھ جائیں، ایسے اکیلے لڑکیوں میں بیٹھے اچھے تھوڑی لگتے ہیں، اب عائشہ نے ملزم کو مسکین سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ علیزہ عائشہ کی بات سنتی جلدی سے دونوں ہاتھوں سے ملزم کا بازو تھام گئی۔ خبردار، کہیں نہیں جا رہے آپ، اور تم نکلو یہاں سے، اپنی جگہ پر بیٹھو جا کر، علیزہ نے پہلے ملزم کو پھر عائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ ملزم حیرت اور خاموشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ علیزہ کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی ملزم کے قریب نہیں آئی تھی اور آج اس نے خود ملزم کو چھوا تھا۔ چلو بچوں، اب یہ مستی چھوڑو اور آ کر کھانا کھاؤ، رضیہ بیگم نے سب کو آ کر کھانے کا بولا اور سب ہاں میں سر ہلاتے کھانا کھانے چل دیے۔ سب کو رضیہ بیگم نے زبردستی روکا تھا کھانے پر، ورنہ وہ سب تو اب تک جا چکے ہوتے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں رکھا گیا تھا، وہاں موجود عالم صاحب اور بی جان کی موجودگی میں کسی نے بھی شرارت نہیں کی تھی اور چپ چاپ کھانا کھایا تھا۔ ملزم تو مسلسل علیزہ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، وہ دن بدن ملزم کے حواسوں پر چھاتی جا رہی تھی۔ ملزم بالکل بے بس ہوتا جا رہا تھا، جتنی شدت سے وہ علیزہ کو محسوس کرتا تھا اتنی ہی شدت سے دن رات ایک کیے اپنے دشمن کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ اسے کچھ بھی کر کے شادی سے پہلے خاور کو پکڑنا تھا، کیونکہ جو ملزم کے دل میں اب دھڑکنیں بن کر دھڑکتی تھی، خاور کی نظر اس پر تھی، جو ملزم کو کتنے منظور نہیں تھا کہ کوئی اب آنکھ اٹھا کر بھی علیزہ کو دیکھے۔ اس کی وحشت ہر دن بڑھتی جا رہی تھی اور یہ وحشت تھی جس سے لوگ خوف کھاتے تھے، مگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ یہ وحشت باہر ہی چھوڑ دے کر آتا تھا۔ وہ بے رحم درندہ صرف باہر کی دنیا کے لیے تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں صرف علیزہ کو ڈھونڈتی تھی اور اسے دیکھتے ہی وہ سب کچھ بھول جاتا تھا، حتیٰ کہ خود کو بھی۔